کہ نہیں ہماری بائبل تو محفوظ ہے. چلے آئیے دیکھتے ہیں بائبل کی کیا حالت ہے. بائبل کنگ جیم ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا تھا, اس کا نام تھا کنگ جیم, یعنی جیم بادشاہ, کنگ جیم ورژن ایک بائبل ہے, کنگ جیم ورژن. اس بائبل کو پورے عیسائی پڑھتے ہیں. اس بائبل کا ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن آیا. ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے نظر ثانی کہتے ہیں نا, غلطیاں جو بھی ہے چھاٹتے ہیں, چھاٹے, تو کیا ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن آیا, RSV آیا. اللہ کے کلام کو انسان تحقیق کر رہا ہے, انسان تنقیح کر رہا ہے, اللہ کے کلام کو انسان نظر ثانی کر رہا ہے. اور اس کے اندر لکھا ہوا, RSV کے اندر لکھا ہوا ہے, اس کے پریفیس میں, جیسے آپ RSV کھولیں گے پہلے پیج پہ بائبل کے, اس سے پہلے کی جو بائبل تھی اس پہ بہت سارے غلطیاں تھے, ہے نا, آپ کے غلطیاں نہیں, کیا گارنٹی ہے؟ ایسا کہیں لکھا ہوا ہے؟ اس سے پہلے کا جو قرآن تھا غلطیاں تھے, اب نیا قرآن لا رہے, ایسا کچھ ہے؟ اللہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہاتھ کا لکھا ہوا کیلیگرافی تھا, آپ یہ لے جا کر دیکھ لیجئے, ورڈ کا فرق نہیں ہے. تاشقند کے میوزیم میں چلے جائیے, استنبول کے میوزیم میں چلے جائیے, لندن کے میوزیم میں چلے جائیے, برلن کے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خون بہا تھا تاشقند میں, وہ نسخہ محفوظ ہے, جا کر دیکھ لیجئے. یہ تو دور کی بات ہے, امام بخاری رحمت اللہ نے اپنے ہاتھ سے جو صحیح بخاری لکھی ہے, بحرین کے میوزیم میں ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ موجود ہے. مولانا صفی الرحمن وارفی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں صحیح بخاری کو میں نے اس سے ٹیلی کر کے دیکھا, ایک ورڈ کا بھی فرق نہیں ہے. 12 صدی ہو چکے ہیں, 1200 سال سے اوپر کا عرصہ, صحیح بخاری نہیں بدلی الحمدللہ مسلمانوں کی, نہ قرآن مجید بدلی ہے, اللہ کا شکر ہے. احادیث بھی محفوظ ہے, قرآن مجید بھی محفوظ ہے. یعنی نمونہ ہونے کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ محفوظ ہونا چاہیے. اور آپ تعجب کریں گے, بائبل کے بارے میں کہہ رہے ہیں جہوا وٹنس 8 سپٹمبر 1958 کا رسالہ, اویک میگزین 1958 عدد 8 سپٹمبر, جہوا وٹنس رسالہ کہہ رہے ہیں بائبل کے اندر 50,000 غلطیاں ہیں. یہ غلطی رہی تو پرابلم ہے, 50,000 غلطیاں لکھ رہے ہیں اپنے ہاتھ سے. کون؟ ہم نے لکھ رہے ہیں, مسلمان نے لکھ رہے ہیں. جہوا وٹنس عیسائیوں کا ایک کلٹ ہے, وہ کہہ رہا ہے 50,000 غلطیاں ہیں بائبل کے اندر, یعنی خود محفوظ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے 2 الگ الگ رامائن ہیں, مہابھارت 2 الگ الگ ہے, محفوظ نہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ محفوظ ہونا چاہیے. ایک اورینٹلسٹ لکھتا ہے الاصابہ, ایک عربی میں کتاب ہے جس کے اندر صحابہ کے بارے میں زندگی ہے, صحابہ کے بارے میں زندگیاں بتائی گئی, اس کے اندر لائف ہسٹری ان کی لکھی گئی ہے, بہت سارے صحابہ کرام. تو اس کا جب اس نے اسپرنگر, اورینٹلسٹ کا نام ہے اسپرنگر, اس نے جب اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن کیا اور اس کے بعد جب اس نے چھاپا تو اس کے پریفیس میں لکھا, مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ مسلمان روزانہ فخر کرے, جتنا چاہے فخر کرے, کیونکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز کو محفوظ کرنے کے لیے 5 لاکھ راویوں کی زندگی کو محفوظ کر لیا. راوی مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, تابعین, تبع تابعین جو آتے ہیں, ان سب کی زندگی کو محفوظ کر لیے. کیوں کرے؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کرنا ہے. الحمدللہ قرآن مجید تو محفوظ ہے ہی. عیسائی اور یہودیوں نے تو اللہ کے کلام کو بدل ڈالا, مسلمانوں نے تو اللہ کے کلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی محفوظ رکھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلت اور قدرت ہے. 5 لاکھ راویوں کا انہوں نے محفوظ رکھا علم. اب ایک آدمی, چلو بھائی ٹھیک ہے, ایسا کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھتے ہیں, پورا محفوظ ہے. بچپنا کیسا تھا, پیدا ہوئے جب, دائی حلیمہ جب ان کو لے کر گئی تو کیسے حالات تھے, پورے چیزیں محفوظ ہیں. انتقال کے اوپر انتقال کیسا ہوا, مسواک کتنی چبائی گئی, ڈالی گئی, کیا کہہ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, انتقال سے پہلے کیا وصیت تھی, آپ کی حالت کیا تھی, یعنی ڈیٹیل پر ہر چیز محفوظ ہے. آج کے دور میں اگر ہم کہتے ہیں بھائی اتنا ایڈوانس زمانہ ہے, راڈار سسٹم موجود ہے, ایک سے ایک چیزیں کیپچر کرنے کی موجود ہے, ہڈن کیمراس ہے, ایسا کرتے کسی ایک شخصیت کے بارے میں ہم کہتے ہیں چلو ان کی زندگی پوری محفوظ کریں گے. آج بھی نہیں ہو سکتا معلوم. مثال کے طور پہ بش صاحب ہے, اگر ہم بولیں گے بھائی آپ ذرا ٹائم دیتے ہیں, آپ کی پوری زندگی ہم لوگ کیپچر کرنا, آپ جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کے پیچھے آنا چاہ رہے ہیں, وہ بولے گا نہیں. سیادان کیا بولے گا؟ نہیں.
کیونکہ ہم اندر الگ رہتے ہیں، باہر الگ رہتے ہیں، اندر سے دھاندلی الگ ہوتی ہے، رشوت الگ ہوتی ہے، کسی کو ڈبا دیتے ہیں، کہیں کانسپریسی کرتے ہیں۔ ہماری زندگی محفوظ مت کرو ورنہ کہ اندر کے سارے مسئلے مسائل باہر آ جائیں گے۔ آج کا انسان اتنا پختہ، جب گھر میں جا رہے ہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیثیں نکل رہی ہے، باہر آ رہے ہیں مسجد میں تو مسجد کے متعلق حدیثیں ہیں، بازار میں جا رہے ہیں تو بازار سے متعلق حدیثیں ہیں، جب نبی اکرم کھانے پر بیٹھ رہے تو کھانے سے متعلق حدیثیں ہیں، بیت الخلاء جا رہے ہیں تو بیت الخلاء سے متعلق حدیثیں۔ کون سا شعبہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے؟ اگر حاکم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی محکومیت کی گزاری، وہ حاکم نہ بن سکے، وہ حاکم کے لیے نمونہ بہرحال پوری انسانیت کے لیے نہیں بن سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکومت ملی، لیکن فلسطین میں انٹری لینے سے پہلے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی، لیکن محکومیت کیا ہوتی ہے ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی، وہ حاکم تو تھے لیکن محکوم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے مکہ کے اندر چند دراہم کے لیے میں نے بکریوں کو چرایا بھی ہے۔ آپ کی عام زندگی بھی آپ نے سنبھالی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال کو لے کر تاجر بھی بنتے ہیں، مدینہ مبارکہ کے اندر جا کر حاکم بھی بنتے ہیں، خط لکھنے والے فرمانے شہنشاہ بھی جاری کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکموں کے لیے بھی نمونہ ہے، محکوموں کے لیے بھی نمونہ ہے، تاجر کے لیے بھی نمونہ ہے، امپلائی کے لیے بھی نمونہ ہے، امپلائر کے لیے بھی نمونہ ہے، نمونے کا نمونہ ہے، ہر جوانی کے لیے بھی نمونہ ہے، بچپن کے لیے بھی نمونہ ہے، شادی شدہ کے لیے بھی نمونہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی بھی نہیں کی۔ پورے شخصیتوں میں سب سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ زندگی محفوظ ہونی چاہیے۔ میں جلدی اور آپ کو پوائنٹ بتاؤں گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ زندگی کامل، یعنی جو محفوظ ہے وہ کامل ہونے چاہیے، ادھوری محفوظ نہیں ہونا چاہیے، کامل ہونے چاہیے۔ کامل کا مطلب یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جب ہم زندگی پڑھتے ہیں تو بچپنا ملتا ہے، بچپن میں بات کریں، بڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان میں اٹھا لیا۔ عیسیٰ کے مطابق، ہمارے مطابق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان میں اٹھا لیا۔ عیسیٰ کے مطابق یہ ہے کہ وہ آخری میں صلیب پر چڑھا دیے گئے، اور زیادہ زندگی ہے۔ بدھا کی زندگی تو سمجھ میں نہیں آ رہی، درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے اور ڈیٹیل نہیں ملتے۔ باقی کا رامائن اور مہابھارت پڑھتے ہیں تو ونواس کی زندگی زیادہ ڈیٹیل میں ملتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، بچپن میں ان کی ماں نے ان کو صندوق میں ڈالا تھا، فرعون نے اٹھا لیا تھا، فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا تھا، پھر اس کے بعد مدین چلے گئے، مدین جانے سے پہلے ایک مکہ مارے اور اس کے بعد واپس لوٹے، فرعون کو دعوت دی، بعد میں اس کے بعد ایک نیل کے اندر ان کو ڈوبا دیا گیا، یا ایک بحر کے اندر نہیں تھا، بحر کے اندر، قرآن میں بحر کا وڑا، سمندر میں ان کو ڈوبو دیا گیا۔ کس کو؟ فرعون کو ڈوبو دیا گیا، اس کے پوری قوم کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ بچا لیا۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ ان کی زندگیاں اس قوم کے لیے پرفیکٹ تھی، کسی نبی کی زندگی میں ہم کمی نہیں دیکھتے، کسی کے اندر عیب نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خوبیاں ہیں وہ خوبیوں کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں تو مصر کی خوبصورت عورتیں انگلیاں کاٹ لیتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی دیکھتے ہیں تو اہل کتاب عبداللہ بن سلام کہتے ہیں آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ خوبصورتی انگلیاں کاٹنے والی اور یہ خوبصورتی کلمہ پڑھانے والی، زمین اور آسمان کا فرق۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھنا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھو۔ ید بیضاداری، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھو۔ آنچے خوبا ہمادارن، سب کچھ دوسری جگہ پر ہوگا، ایک شخصیت میں سب کچھ ہوگا، دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کامل نمونہ ہونا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر مرتے دم تک، آپ کے انتقال کے وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کامل محفوظ ہے۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ جس وقت پر ہم مکے کی طرف بڑھ رہے تھے بچوں کو لینے کے لیے تو ہماری اونٹنی بڑی کمزور تھی، جو تیز اونٹنیاں والے تھے بھگا بھگا کر آگے جا کر مالداروں کے بچوں کو اٹھا لیا۔ پرانے زمانے میں تھا کہ دودھ پلانے کے لیے بچوں کو گاؤں کی طرف بھیج دیتے تھے تاکہ زبان اچھی ہو جائے، خالص زبان ہو جائے، اور گاؤں کا ماحول فطرت والا ہوتا ہے، لوگ زیادہ دھوکہ نہیں دیتے، زیادہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے، اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے۔ آج اگر گاؤں کو بھی جائیں گے تو وہاں کے الگ گالیاں لے کر آئے گا، شہر بھی جائیں گے تو وہاں کے الگ، ایڈوانس ملکوں کو جائے تو ایڈوانس ملکوں کے گالیاں لے کر آئے گا، اس زمانے کی بات۔ تو اس کا کہتے ہیں کہ ہماری اونٹنی اتنی کمزور تھی،
پھر بھی گاؤں والے الحمدللہ شہروں کے مقابلے میں پھر بھی بیٹر رہتے ہیں. تو اونٹنی جو کمزور ہے کہہ رہے کہ دائی حلیمہ کہہ رہے ہیں ہماری دایا جو دودھ پلانے کے لیے بچہ لے جانے والی خاتون کہہ رہی ہیں کہ ہماری اونٹنی بڑی کمزور تھی، نتے ہم پیچھے ہو گئے، جو مالدار کے بچے سے اب اٹھا لیے گئے، ہمارے لیے صرف اب نصیب میں آ گیا یتیم بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کوئی باپ نہیں تھے، ہم نے چاروں ناچار بچے کو اٹھا لیا. اب وہ جو اونٹنی آہستہ آ رہی تھی جس کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں تھا، جب ہم نے بچے کو اٹھایا اور جب بڑھنے لگے تو ہماری اونٹنی آگے آگے جا